خواجہ کی بارگاہ ہے۔ دوسری جگہ نظام الملت والدین محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کی بارگاہ ہے۔ اور تیسری بارگاہ جہاں انشاءاللہ حاضری کی تمنا ہے، سرکار روشن ضمیر سلطان العارفین شیخ حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بدایوں شریف میں ہے۔ وہ بھی بارگاہ ایسی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے مسائل لے کے چلے جائیں انشاءاللہ وہاں حل ہو جائے گا۔ یہ تین بارگاہ کے بارے میں کس نے لکھا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑی شخصیت، بڑی عظیم شخصیت، تو لہٰذا ان کا لکھنا ہمارے لیے سند ہے۔ یوں تو بارگاہ اولیاء فیض کی بارگاہ، جہاں سے چاہو آپ لوٹ لو، جہاں سے چاہو آپ حاصل کر لو، مگر ان تین بارگاہوں کے بارے میں شیخ عبدالحق نے یہ لکھا کہ یہ بارگاہیں ایسی ہیں جہاں دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، سرکار خواجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے خلفاء کئی ایک رہے، مگر مشہور خلفاء میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا روضہ پاک مہرولی شریف میں ہے۔ خواجہ پاک کا رتبہ کیا ہے؟ بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ اتنا عرض کر دوں، خواجہ قطب الدین کو آپ سمجھیے کہ سرکار خواجہ پاک کو خط لکھا انہوں نے کہ میں اجمیر آ کر کے آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنے کی خواہش ہے۔ کافی عرصہ ہوا آپ کی زیارت نہ ہوئی، سرکار قطب کا یہ خط سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آپ نے جواب میں لکھا، آپ وہی ٹھہرو، میں تم سے ملنے خود ہی آ رہا ہوں۔ اگر پیر اپنے مرید سے مل لیں تو اندازہ لگائیے کہ مرید کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ بے شک سرکار قطب کا مقام انتہائی عرفہ والا ہے۔ بات چل رہی ہے سرکار خواجہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے۔ تو میرے عزیز ساتھی اور دوستو، آپ حسینی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ سلسلہ نسب یعنی آپ کے باپ کا نام خواجہ غیاث الدین چشتی، خواجہ غیاث الدین ہے، اور اوپر جا کر کے آپ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور وہاں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے امام باقر تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے امام زین العابدین تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے امام حسین تک پہنچتا ہے، اور وہاں سے مولا علی شیر خدا حیدر کرار تک پہنچتا ہے۔ باپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے، اور جو ماں کا سلسلہ نسب ہے وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے آپ کو حسینی اور حسنی سید بھی کہا جاتا ہے۔ نجیب الطرفین ہیں آپ، بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑی اعلیٰ بارگاہ ہے۔ جانے والے جانتے ہیں کہ اس بارگاہ میں جانے کے بعد کیا ملتا ہے۔ کسی کو ملے یا نہ ملے الحمدللہ بے چین دل کو چین مل جاتا ہے، بے قرار دلوں کو قرار مل جاتا ہے۔ ہزاروں مسائل میں ہم الجھے ہوتے ہیں، اس بارگاہ میں جاتے ہیں مسائل کا جواب مل جاتا ہے، حل مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم یہ عقیدت کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں اور حقیقت کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں۔ عقیدت بھی ہمیں ان کے ساتھ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کبھی محروم نہیں، مانگنے والا تیرا، مانگنے والے نے جو مانگا ہے الحمدللہ اس بارگاہ سے حاصل ہوا ہے۔ اور اس بارگاہ سے ہمیں جو عقیدت ہے، جو لگاؤ ہے، جو محبت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ یہاں پر ٹھہر کر کے کچھ مسئلے بتاؤں گا آپ کو، بنیادی چیزیں عرض کرنی ہے، اور وہ یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ حضور کو مانو نا، یہ بیچ میں کہاں سے لوگ آ گئے، فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں مزار، یہ کیا ہے؟ حضور کو مانو، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، رسول اللہ کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، امتی رسول اللہ کے، ڈائریکٹ ان کی بات کرو۔ یہ آپ بیچ والوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ٹھہر کے آپ کو بتا دوں، ہم نے بیچ والوں سے ہی ذات مصطفیٰ کو سمجھا ہے، انہی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کا کمال سمجھا ہے، انہی کے علم سے محمد الرسول اللہ کے علم کو سمجھا ہے، انہی کے جو ہے رتبے سے محمد الرسول اللہ کے رتبے کو سمجھا ہے، انہی کے عظمتوں سے محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کو سمجھا ہے، انہی کی شان کو دیکھ کر کے محمد الرسول اللہ کے ہم نے شان کو سمجھا ہے۔ کیسے؟ تو دیکھو، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلاموں کے غلام
امام خواجہ معین الدین کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ زمین کو حکم دے دیتے ہیں تو زمین ان کی بات مان لیتی ہے، پانی کو حکم دے دیتے ہیں تو پانی ان کی بات مان لیتا ہے۔ عقیدت نے کہا کہ جب غلاموں کے غلام کا یہ حال ہے تو نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کیسے ہوں گے؟ ان کی طاقت کیسی ہوگی؟ ان کا رتبہ کیسا ہوگا؟ ان کی شان کیسی ہوگی؟ ان کی قوت کیسی ہوگی؟ ہم نے ان کی طاقت دیکھی، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، سرور کائنات کو نہیں دیکھا، محمد عربی کو نہیں دیکھا۔ بے شک ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، بے شک ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بے شک ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم نے سنا پیغمبر نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہم نے سنا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹا دیا، ہم نے سنا ان کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا، ہم نے سنا ان کا پسینہ خوشبودار ہوتا تھا، ہم نے مان لیا، دل و جان سے مان لیا اور ہمیں یقین ہے یہ سچی باتیں ہیں۔ مگر جب ہم نے غلاموں کو دیکھا، رسول اللہ کے دیوانوں کو دیکھا، عاشق مصطفیٰ کو دیکھا، ان عظیم لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کے قدموں میں یہ طاقت ہے تو محمد الرسول اللہ میں کتنی طاقت ہوگی۔ یقین آ گیا، اعتماد آ گیا، شک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اگر رسول اللہ کی ذات پہ کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم ان کے غلاموں کی ذات سے جواب دے دیں گے۔ دیکھو جب معین الدین اجمیری اور جب محی الدین جیلانی اور جب نظام الدین اولیاء کی یہ حالت ہے کہ حکم دے دیتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، تو جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں مدینے کے تاجدار میں کتنی طاقت ہوگی، محمد عربی میں کتنی طاقت ہوگی۔ ظالموں تم ان کو اپنی طرح کہتے ہو، مر کر مٹی میں ملنے والا کہتے ہو، انہیں عام انسان کہتے ہو، معاذ اللہ ان کی ذات میں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو۔ تم ان کی بات چھوڑو، وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں، ہماری رسائی وہاں تک نہیں، تم ان کے غلاموں کا بھی جواب نہیں لا سکتے۔ آپ جانتے ہیں بیچ سے نکالا کیوں جا رہا ہے؟